الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں اللہ رب العالمین زبردست قوت والے ہیں طاقت والے ہیں اللہ رب العالمین اتنی بڑی قوت اور طاقت والے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں لا سکتا میرے عزیز دوستو بزرگوں یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی غیر محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں انشاءاللہ اس صفت کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کچھ نشانیاں بیان کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے عزیز دوستو بزرگوں پہلی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تنی تنہا اکیلے اتنے بڑے بڑے آسمان زمین اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کر واختلاف الليل والنهار رات اور دن کا آنا جانا لآیات لأولی الألباب عقل مند والوں کے لیے نشانی ہے آگے فرمایا عقل مند لوگ کون ہیں الذین یذکرون اللہ جو اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں قیاماً کھڑے قعوداً بیٹھے علی جنوبہم کروٹ بدل دے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور غور و فکر کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں غور اور فکر کرتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا اے پروردگار عالم یہ سب کچھ آپ نے آبس نہیں کیا تو میرے عزیز دوستو اللہ رب العالمین کا وعدہ دیکھو تنہا تنہا اکیلے آسمان کو پیدا کرنا زمین کو پیدا کرنا تمام مخلوق کو پیدا کرنا تو میرے عزیز دوستو بزرگوں اللہ رب العالمین نے دعوت فکر کی ہے تم سارے مل
تمام انسان، تمام فرشتے، تمام جنات، تم سارے مل کر ایک کنکر بھی پیدا کر سکتے، ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا۔ ہم نے گھنے گھنے باغات پیدا کر دیے، تم ایک درخت کو پیدا کر، ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، پہلی نشانی اللہ رب العالمین نے تنہ تنہا یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے ارادوں کی تکمیل میں کسی کے محتاج نہیں، کائنات کے کسی فرد کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک اپنے ارادوں کی تکمیل میں کائنات کے کسی فرد کے محتاج نہیں۔ انسان اپنے ارادوں کی تکمیل میں اللہ رب العالمین کی چاہت، اللہ رب العالمین کی حکم، اللہ رب العالمین کی مشیت کا محتاج۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کچھ مثالوں سے بیان کریں گے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ دیکھیے فرعون وقت کا بادشاہ، ان کو نجوم نے یہ خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کے لیے، تمہاری گورنمنٹ کے لیے زوال کا سبب ہو۔ اب جناب اس کو پریشانی لاحق ہو، اس طرح ہمارے حکمرانوں کو بڑی پریشانی رہتی ہے، ہر وقت اقتدار کو بچانے کے لیے، دور پکڑنے کے لیے وہ آخری حد تک چلے جاتے ہیں، پوری کوشش رہتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ امتحان ہوا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں پر بھی کوئی امتحان، ورنہ مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، میں بیان کر رہا تھا کہ فرعون کی نیندیں اڑ گئی، پریشان ہو گئے، اور تمام وزراء شفراء کو جمع کر کے ایک مشورہ طے ہوا اب کیا کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ مشورہ طے ہوا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کیا جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، فرعون نے ایک لیٹر جاری کر دیا اور اپنی سیکورٹی سخت کر ڈالی کہ جہاں بھی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو فوراً ذبح کیا جائے، قتل کیا جائے۔ بچے ذبح ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے، یہاں تک کہ 70,000 بچے ذبح کر ڈالے۔ اب مشیروں نے دوبارہ ان کو مشورہ دیا کہ جناب نوجوان بوڑھے ہو رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، بوڑھے مرتے جا رہے ہیں، تو ہماری غلامی کو کرے، بنی اسرائیل والے ہمارے غلام، ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر اس نے ایک لیٹر جاری کیا کہ جناب اس طرح کیا جائے کہ 1 سال چھوڑا جائے، 1 سال بچوں کو ذبح کیا جائے۔ میرے دوستوں، کہا جاتا ہے رب سے مت ایسا عام مکان پھر دوبارہ اللہ رب العالمین اگر چاہتے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتے جس سال چوٹ دی جا رہی، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کو دکھایا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پرورش میں فرعون سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنے ارادوں کی تکمیل میں رب کریم کے حکم کا محتاج ہے، مشیت کا محتاج ہے۔ رب کریم اپنے ارادوں کی تکمیل میں کسی کا بھی محتاج ہے۔ دیکھو فرعون نے پوری اپنی مشینری استعمال کی،
پوری قوت ہے طاقت کا مظاہرہ کیا، وہ ناکام رہا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں بزرگوں دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے متکبر جابر بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا نمرود۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں اب اپنے الہوں کی مدد کے لیے ایک اور بڑا آڑا ہوتا ہے، چمنی تیار کی جو 40 میل کی مسافت تک، اور اتنا بڑا آڑا کہ جناب اس کے ہاتھ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، کوئی بھی پرندہ فضا سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو گیا۔ طاقتور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے اس آگ میں ڈالا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آگ کی تپش والی جو صفت ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو ظاہر ہر چیز کو جلا رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امن کو سلام کر دیا۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ ہے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دکھائی۔ تو میرے نمرود اپنے عزائم میں بری طرح ناکام ہوا۔ تیسری مثال مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کیا، اور اس ارادے سے نکلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر نکلیں گے ایک بادفعت واحد حملہ ہو جائے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس ارادے سے قرآن نے بیان فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کو قتل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ پاک آپ کو بچانے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ تمام تدبیروں سے بہتر تدبیر کرنے والا۔ تو میرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے، ان کی ننگی تلواروں کے سامنے سے گزر کے چلے گئے، ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ یہ ہے اللہ، بچانے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں یاد رکھیے مشرکین مکہ پوری طرح ناکام ہوئے، پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں پوری طرح ناکام ہوئے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو بزرگوں چوتھی ہے، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے ابرہ گزرا ہے، اور سورۃ الفیل کی طرف اشارہ ہے۔ تو جناب حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کے زمانے کا یہ ابرہ تھا، اس وقت مکہ المکرمہ کی بڑی شخصیت، مذہبی اور سیاسی شخصیت، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ثانی تھے۔ ابرہ کہاں سے چلا؟ یمن سے چلا، اور بڑے ہاتھوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ روانہ ہوا کہ آج بیت اللہ پر حملہ ہوا، بیت اللہ کو گرائیں گے، اس نیت کے ساتھ وہاں سے چلا۔ مینا کے قریب ایک وادی ہے، اس وادی پر خصب پر پڑاؤ ڈالا، اور وہ وادی بڑی سرسبز اور شاندار، اب تیاریاں کر رہا ہے، اور وہاں حضرت عبد المطلب ثانی کے اونٹ بھی چل رہے تھے، اور ان کے سپاہیوں نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اونٹوں کو۔ حضرت عبد المطلب ثانی کو جب پتہ چلا، آپ وہاں سے روانہ ہوئے، ابرہ کے پاس آئے اور آپ کی بڑی عزت کی خاطرخواہی کی، حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد کہنے لگے کیسے آنا ہوا۔ حضرت عبد المطلب ثانی نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کے حوالے سے آیا ہوں۔ ابرہ کہنے لگا پھر آپ چلے گئے، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ کے حوالے سے میرے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب ثانی نے بڑا
زبردست جواب دیا تاکہ دیکھیں ابرا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹ چاہیے جو آپ کی تعویل میں آخر سپاہیوں کی تعویل میں بیت اللہ اس کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا کہہ کر واپس چلے گا۔ تو میرے ابھی تو چھوڑ دیں اللہ رب العالمین اگر چاہتے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اگر چاہتے تو مینا سے اس سے بڑے ہاتھی نکال کر اس پر حملہ آور کر دیتے۔ یاد رکھیے بری طرح اب ناکام ہوا اور بھاگ نکلا اور ایک فوجی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتا بیت اللہ۔ یہ ہے اللہ، اللہ نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کر کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کر کے دکھائی۔ اب رات میں آزان میں بری طرح ناکام ہو، پتہ چلا کہ انسان اپنے ارادوں کی تکمیل میں اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ پاک اپنے ارادوں کی تکمیل میں کسی کا بھی محتاج ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، تیسری نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، سبب سے جوڑا ہے، ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان کو بخار ہوگا تو ڈاکٹر سے دوائی لے گا تو ٹھیک ہو، کیونکہ نبی صحیح کا یہی ہوتا ہے، سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ طبیب کامل سے دوائی کے لیے آپ کو فرماتے ہیں تو پرہیز بھی بتایا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، بیمار ہوگا ڈاکٹر سے دوائی لے گا تو صحت یاب ہوگا۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈاکٹر حکیم کو بنایا، جسمانی بھی بنایا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اگر بھوک لگی ہے کھانا کھائے گا تو بھوک مٹے گی، پیاس لگی ہے پیے گا تو پیاس مٹے گی۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو بزرگو، اولاد کی نعمت کو چاہنے والا شادی کرے گا، نکاح کرے گا، بیوی کے حقوق ادا کرے گا تو اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوگا۔ پیشوں کو چاہنے والا اگر ملازمت کرے گا، تجارت کرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا تو پیسے جمع ہو کرنا میرے عزیز دوستو بزرگو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سلسلہ بھی اس کے ساتھ چلایا ہوا، ایمان و یقین کو مستحکم بنانے کے لیے، ایمان و یقین کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے ویسے انسان کی تخلیق مرد و عورت کے میل ملاپ سے یہ سلسلہ چلایا، اس کے لیے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے کائنات کے لوگوں تمہیں نر و مادہ سے پیدا کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا سلسلہ بھی جاری کر دیا، اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے۔ ضروری نہیں کہ میل ملاپ سے کوئی چیز پیدا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھایا، اللہ رب العالمین سے قادر ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ اصحاب کہف کو 309 سال غار کے اندر سلا دیا، نیند کی حالت، اس پر قادر ہے جناب۔ اس لیے شرعی ہمیں حکم یہ ہے، کسی سے جب آپ وعدہ کریں انشاءاللہ میں اللہ پاک نے بڑی برکت ہے۔ عیسیٰ نے فرمایا عرفت ربی بقصد العزائم، میں نے پختہ ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ بسا اوقات میں نے اسباب جمع کر لیے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی رکاوٹ کا پیدا ہو جائے تو میرے عزیز دوستو بزرگو، ہر کام میں اثر ڈالنے والی اللہ کے ساتھ اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں۔ یہی وجہ ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا ایک بندہ، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر ڈالے گا تو تیرے لیے میں کفایت کروں گا۔
اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان نہیں کرے گا تجھے اپنی چاہت پہ تھکا دوں گا، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ میرے اس لیے انشاءاللہ کا حکم ہے، جب بھی کس سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کچھ سوالات کی، اصحاب کہف قوم تھے، روح کی حقیقت کیا ہے، جرم کرنے قوم تھے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں بتاؤں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب دوسرے دن مشرکین مکہ نے مطالبہ شروع کر دیا کہ بتائیے ہم نے جو سوال کیے تھے، سوالات کیے تھے، ان کے جوابات دیجیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ جا رہی ہے، جبریل امین آئے تو میں بتاؤں۔ 18 دن تک وہی نہیں ہوئی، 18 دن کے بعد جب جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ کو بتایا گیا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ فرمایا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله۔ آپ جب بھی کسی سے وعدہ کیا کریں تو کل میں کروں گا یہ نہ کہا کریں، بلکہ انشاءاللہ، بلکہ جب بھی کسی سے وعدہ کریں انشاءاللہ کہا کریں۔ تو میرے دوستوں آگے جو میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس یا مقدس دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جب بیت المقدس سے گزر ہوا، دیکھا کہ بیت المقدس جو ہے ویران ہے، اب دل میں خیال پیدا ہوا اس کو کون آباد کرے گا، اس ویرانی کو کون آباد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نیند کی حالت میں سلا دی، 100 سال تک آپ اس طرح ہی رہے۔ جب نیند سے بیدار کیا تو اپنے لاڈلے سے پوچھا اور نبی آپ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ لاڈلا کہنے لگا قال لبثت یوما لو باس یوم، دن آدھا۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ ہم نے آپ کو 100 سال تک سلایا ہے۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنی، اپنے طعام کو دیکھیں، اپنے پانی کو دیکھیں، اس میں کوئی بھی رطوبت نہیں آیا، کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ کتنی آندھیاں آئی ہوں گی، کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنی موسمیں بدلی ہوں گی، لیکن جس طرح کھانا آپ نے گھر سے لائے تھے اس طرح پکا۔ اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ جناب، کوئی تبدیلی نہیں اس طرح۔ آگے فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو دیکھو، وہ سیدھا ہو چکا ہے، سیدھا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں نظارہ ہماری قدرت کاملہ کا، ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں، ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں۔ اس کے پٹھے پہ گوشت، ہڈیاں، گوشت اور کھال کیسے بنا کے پورا ڈھانچہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو زید علیہ السلام سارا منظر دیکھتے رہے۔ وانظر الی العظام کیف ننشدها ثم نکسوها لحما، فلما تبین له، بول اٹھے جب یہ سارا منظر دیکھا، قال اعلم، کہنے لگے جان گیا، انک علی کل شیء قدیر، اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، رب کریم آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے ٹائم وقت اجازت نہیں دے رہا، آگے تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی درخواست کی رب کریم کی عدالت میں، رب کریم مجھے دکھائیے آپ مردہ کو کیسے زندہ کرتے، کہ پیغمبر اپنے رب کے لاڈلے ہو۔ رب کریم نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری دل کی تمنا ہے، میں یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے بیان کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، رب کریم آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے۔
اللہ پاک نے فرمایا قال ولم تؤمن، لاڈلے تمہیں یقین نہیں، قال بلا ولكن ليطمئن قلبی، لاڈلا کہنے لگا کیوں نہیں، لیکن دل کی تمنا ہے، قال بلا ولكن ليطمئن قلبی۔ اب رب کریم کی طرف سے حکم ملتا ہے لاڈلے ایسے کر 4 پرندے لے لے، 4 پرندے لے لے اور اس کو عادی بنا، اس کے بعد اس کو اپنی آواز سکھاؤ اور اس کے بعد ان کو ذبح کر ڈالو، قیمہ بنا دو، ریزہ ریزہ کر دو، خلق ملق کر کے مختلف پہاڑوں پر اس کو ڈال دو، ریزہ ریزہ کر دو۔ قال فخذ أربعة من الطير، تو 4 پرندے لے لو، وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، یہ جزء ریزہ ریزہ کر کے ڈال دو۔ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم ادعهن يأتينك سعيا، فرمایا پھر آپ ان کو سارا منظر دیکھیں کیسے جڑتے، سارا منظر دیکھیں کیسے اس کو جوڑا جاتا ہے، پھر آپ ان کو بلائیں سارے جڑ کر کے، پورا ڈھانچہ بن کے، آپ جو دھڑ پیش کرتے اس کے ساتھ جڑ جاتے، اگر دوسرا کوئی دھڑ پیش کرتے تو قبول نہیں کرتا۔ تو جب یہ منظر دیکھا کہنے لگے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان گیا اللہ تعالیٰ آپ سب پر غالب ہیں، سب پر غالب ہیں۔ میرے عزیز دوستوں کو پتا چلا اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کے تکمیل میں انسان جو ہے اپنے ارادوں کی تکمیل میں رب کریم کی حکم اور مشیت کا محتاج ہے۔